نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الرحيم المتين الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. اس لیے برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 کا درس ہونے والا ہے اور پارہ نمبر 3 کا لاسٹ پیج ہے. جی چاہتا ہے کہ آج پورے کا ترجمہ کر دوں، اور اتنا آسان ترجمہ ہے کہ جو فکری طور پر سارے مسلمان کا ٹاپک بن چکا ہے وہ وہی ترجمہ ہے. آج انڈیا کے خاص طور سے انڈیا کے مسلمان کا ایک دم ٹاپک بن گیا ہے. اگر مسلمان ہیں تو بنام مسلمان نہیں، واقعی مسلمان ہیں تو کیا شریعت بچاؤ، یہ ٹاپک بن گیا. اب اس کے نام الگ الگ ہیں، مسلم پر رسول اللہ ہے، نافذ شریعت ہے، تو یہ ہے، وہ نام الگ الگ ہیں، لیکن سب کا مقصد ہے کہ اسلام کو بچانا ہے، شریعت کو بچانا ہے، قانون کو بچانا ہے. سب کا ٹاپک بن گیا. ترجمہ سن لیجیے، کیونکہ قرآن پاک کے لا ہونے پر کسی بھی مذہب کو اختلاف نہیں. ایک دم صحیح ہے. وہ حدیث کی بنیاد پر ارے نبی کے زمانے میں ایسا تھا، ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا، عمر فاروق کے 2 سال کے پہلے ایسا ہوا، یہ سب جو ہے نا تشریحات اسلام کی بنیاد پر تھوڑی سی نظریاتی تصورات آ رہے ہیں. لیکن اسلام کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو قرآن کے لا ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. قرآن کے لا، دھیان دیجیے گا، قرآن. اور اس لیے بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان تو الحمدللہ اس کو مانتے ہی ہیں. آج سپریم کورٹ میں بھی قرآن کو اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ اتنی اوتھینٹک کتاب ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں. فتاوی عالمگیری کو، فتاوی رضویہ کو، فتاوی نظامیہ کو، فتاوی کی کتاب کو نہیں رکھا جاتا، قرآن کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب تشریحات اسلام ہیں اور یہ اسلام ہے. قرآن اسلام ہے، عین اسلام ہے. تشریحات اسلام میں ممکن ہے چوک، لیکن قرآن اور اسلام میں چوک ممکن نہیں. اسی کو کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہے. خیر، اب ترجمہ سنیے اور ایک دم ایک لفظ کا کتنا اسلام بھرم رکھتا ہے انسانیت کا اور خلق کا، حقانیت کا، اور جو حقدار ہے اسے کس طرح حق دیتا ہے. آپ ذرا اس محسوس کیجیے گا. قل، حبیب مکرم آپ فرمائیے، آمنا باللہ، کیا کہنا؟ آپ فرمائیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا. تفسیریں تو بہت ہو سکتی ہیں اس کی، لیکن ایک تفسیر آپ کو بول دوں کہ کائنات بھی اللہ کو نہ مانے تو یہ اللہ کے رسول سے رب کا وعدہ ہے، آپ مجھے اللہ کہو، میں تجھے رسول اللہ کہوں، بس کافی ہے. نبی پر اتنا اعتماد اور کمانڈ ہے اللہ کو کہ اسی کی طرف ایک جھلک ملے. اے حبیب آپ کہیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا. آج اس کو آپ اس لفظ کے ترجمے کو ترجمانی کے طور پر دنیا میں دیکھیے. لوگ بول رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. ارے یہ کیسے مسلمان ہوا کہ قرآن میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، قرآن میں ایسا ہے، اسلام میں اس کا حق نہیں دیا گیا. یہ مولوی ملاؤں کی باتیں، اس طرح کی حرکتیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے یوٹیوب پر وغیرہ پر دیکھ رہے ہوں گے، ٹی وی وغیرہ پر. اللہ بچائے. ایمان بلیو کرنے کا نام ہے، سرچ اور ریسرچ کا پہلو اس کے اندر نہیں ہے. ماننا، یہ ہے اصل پہلو. ماننے کا نام ایمان ہے. اسی لیے دنیا کی ہر کتاب میں ایمان کا ڈیفینیشن جب بیان کیا جاتا ہے تو کسی کو اختلاف نہیں، اس کی تشریحات میں اختلاف ہے. ای الایمان التصدیق القلبی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. دل سے ماننا، کسی کو اختلاف نہیں. التصدیق القلبی، دل سے سچا ماننا. بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، ان تمام چیزوں کو
جن جن چیزوں کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کے پاس سے لایا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب اس میں اعمال رکن ہے، وہ شرط ہے، یہ جز ہے، وہ یہ اس تشریحات ہے اس کی، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے جمہور۔ تو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے، یہ ہے اصل، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ پاک بھی فرما رہا، اے حبیب آپ کہیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، اور آگے آپ دیکھیں وما انزل علینا، اور ان چیزوں پر ایمان لایا جو چیزیں اللہ نے ہم پر نازل کی ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ، یعنی ایک دم سمجھیں مسلم پر رسول اللہ کا جو پہلو ہے نا، ابھی جیسے ملک پیٹ میں جملہ بڑا اچھا آیا، آپ کو بول دوں، مسلم پر رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کا کچھ اس میں فائدہ ہو۔ پرسنل اللہ کا تعلق جو ہے، پرسنل اللہ فار گاڈ، اللہ کی طرف سے وہ پرسنل ہے، پرسنل کا تعلق مسلم سے نہیں ہے، اللہ سے ہے پرسنل کا تعلق، پرسنل اللہ ہے وہ، مسلم ہم ہیں، اسی لیے ہم مر جاتے ہیں لیکن پرسنل اللہ رہتا ہے۔ تو یہ مسلم کی جو ایڈیٹنگ ہے اس میں وہ لا سے اس کا کنیکشن نہیں ہے، مسلم کی عظمت ہے کہ اس سے کنیکٹ ہے بس، تو پرسنل لا ہے وہ، مسلم تو ہم ایڈ ہوئے بس، مسلمان ہم ہیں اس لیے وہ پرسنل لا ہم اس سے ایڈ ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ خوبصورتی ہے، اس بات کو محسوس کیجئے گا۔ کچھ لوگ اس کو مسلم اپنا یعنی مسلم کی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، ہم اس کے ہیں، یہ مطلب ہم اس کے ہیں، پرسنل لا کے ہم ہیں، ہماری وجہ سے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم ہیں، یہ ہے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اب آپ غور کیجیے، اللہ پاک فرما رہا آپ کہیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے، اور فرما رہا ان چیزوں پر جو چیزیں ہمارے اوپر نازل کی گئی۔ سب سے بڑی بات قرآن رسول پاک پر نازل کیا، تب قرآن پر ایمان، یہ اللہ نے رسول کو کہا ہے تم مانو، قرآن پر جو بھی ہم نے تمہیں دیا ہے، جو بھی ہم نے نازل کیا ہے، منزل من السماء پہلو پر ایمان لانا، یہ اللہ پاک نے رسول سے اس کا مطالبہ کیا۔ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں، نبی کو چھوڑ کر غیر نبی جو ہوا کرتی ہے وہ مومن کہلاتی ہے، وہ مومن کہلاتی ہے، لیکن اس آیت کی روشنی میں مومن میرا نبی بھی ہے، کیونکہ ہم نے ایمان لایا، آپ کہیے تو ایمان لانے والے ہی کو تو مومن کہتے ہیں۔ اور کرے آپ توجہ دیا آپ نے، کہنا یہ ہے کہ اب سارے ایمان والے جو کہے جا رہے ہیں، اور نبی کو کوئی مومن نہیں کہہ رہا ہے، توجہ دیے نہیں کہہ رہا ہے، حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو ایمان لانے کے بعد مومن کہے جانے کا حق ہے، اس کا بیس محمد رسول اللہ ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ، ہم نے اپنے حبیب کو کہا پہلے آپ ایمان لائیے، اور اس سے پہلے بھی سورہ آل عمران کے پہلے جو بقرہ کے ختم ہو رہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو رسول کو مقدم کیا ایمان کی دنیا میں۔ میں یہ خوبصورتی یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایمان لا کر اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں یا رسول پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا آپ پر احسان ہے کہ آپ نے ایمان لایا ہے۔ جو دیکھ رہے تو ایمان کی اہمیت کو سمجھیے، اللہ پاک نے آپ کو کہا ایمان بچاؤ، آپ کو کہا توحید پرست بنو، آپ کو کہا شریعت کے حوالے سے، اس کا اعلان رسول پاک کی زبان سے کروایا گیا، لیکن ایمان لانے کی جب بات کی گئی تو اللہ پاک نے کہا اے حبیب آپ ایمان لائیے۔ ایک کمال ہے، جملے پہ غور کر رہے ہیں، تو ایمان کی اہمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ کہیے کہ ہم نے ایمان لایا۔ اب آپ کہہ دیں گے نا تو جس کو بھی ہمارے اوپر بھروسہ ہوگا میرے کہے پر بھی بھروسہ کرے گا نا، توجہ دیجیے گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ ہم نے ایمان لایا اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل ہوا، یعنی قرآن ہو گیا، قرآن نازل ہوا، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ توجہ، ہم حدیث ابھی نہیں لا رہے، اور ہر جگہ ہم تحفظ شریعت کے عنوان سے صرف قرآن ہی کی بات کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نیٹ پر بھی جاتا، اور جانے کی وجہ سے کہیں اس کو دوسرا رخ نہ دیا جائے کہ نہیں جب فقہ جعفری ایسا ہے، فقہ فلاں ایسا ہے، اس کے اعتبار سے ٹی وی پر جو ہے نا بڑا مطلب کنفیوژن آپ کے حساب سے، ہاں کنفیوز ہو جا رہے ہیں لوگ، ارے اس کا فقہ ایسا، اس کا، تو ہم فقہ وغیرہ کی بھی کچھ نہیں بات کرتے، صرف ہم اس کی بات کرتے ہیں جو واقعی قرآن ہے، جو واقعی اسلام ہے، جو ہے قرآن، واقعی قرآن، اور اس پر مطلب طبقاتی اعتبار سے نہ سوچا جائے۔ اب اس کو اگر آپ کمنٹ کرنا ہو تو آپ اس یوٹیوب کے نیچے یہ کمنٹ ضرور کیجئے کہ بھائی قرآن یہ فقہ جعفری کا نام نہیں ہے، قرآن سے جو نکلا ہے وہ فقہ جعفری ہے، قرآن فقہ جعفری نہیں ہے، قرآن ماخذ ہے، قرآن مرکز ہے، قرآن سرچشمہ ہے، وہ اس سے نکلا ہے، وہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو نکلنے والا یہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، لیکن جو جس سے نکلا ہے وہ گڑبڑ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ریئلٹی آف اسلام جس کو کہیے، یہ پیش کرنا ہے آپ کو، اس کو آپ ذرا دیکھیے تو آپ کا اعتماد مذہب اسلام کے اعتبار سے اتنا عمدہ ہوگا کہ آپ غور کیجیے۔ اے حبیب آپ کہیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا،
تو ایمان کا کانسیپٹ اتنا عظیم بن گیا کہ اب مخلوق محتاج ہے ایمان لانے کے لیے، اس لیے کہ سب سے بڑا افضل الانبیاء افضل المخلوق کو اللہ پاک نے کہہ دیا ہے، اب جو بھی ایمان لائے گا وہ افضل بنتا چلا جائے گا، افضل بنتا چلا جائے گا۔ بلیو کرنا، ماننا دل سے سچا۔ اور آگے فرماتا وما انزل علی ابراہیم، اور کہیے ہم ان چیزوں پر بھی ایمان لا رہے جو چیزیں ابراہیم پر نازل کی گئی۔ حرم دیکھیے آپ، آج ایک عورت کو میڈیا پر لا کر کے تم دکھا رہے ہو، ایک عورت کو دکھا رہے ہو، کیا غلطی، کیا تکلیف، کیا پریشانی۔ یہ تو آپ ٹی وی پر بیٹھنے والی عورت ہی سے سمجھ سکتے ہوں گے کہ جب 5 منٹ 10 منٹ ہو جاتا اور وہ مولوی صاحب کی بات جب یہ نہیں مانتی تو اپنے شوہر کی سے کتنا اختلاف کرتی ہوگی وہ بیٹھنے والی۔ آپ اگر محسوس کیجئے اس بات کو تو وہ اپنے شوہر سے کتنا لڑتی ہوگی جس پر کہ پورا حق ہے اس کا۔ یہاں مولوی صاحب اور مفتی صاحب پر تو حق نہیں ہے نا، لیکن اس سے غصہ آ جاتی ہے۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ آج ایک کو دکھا کر تم اسلام کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ارے اسلام کھوج کر کے، نوٹ کرنا جملہ، اسلام کھوج کر کے پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کے حقوق کو ڈیٹیل کے ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک اگر آ گئی تو اس کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ کوئی بھی ایسے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو لاؤ اور جس میں اس کا صحیح حق نہ دیا گیا ہو، اب ان کو حق سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ میں نہ آئے تو یہ الگ بات ہے۔ اور اسی لیے آپ کا ہمارا سب کا مطلب کلی عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا معجزہ رسول پاک کا قرآن ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھ رہے تو قرآن ہی سے سنیے۔ قرآن پاک میں خود کئی موقع پر پارہ نمبر 1 میں فرمایا گیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم ہمارے محبوب بندے پر جو ہم نے قرآن نازل کیے ہیں اس میں کوئی شک ہے اے مخالفو، اے یہودیو، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لا دو۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ، اور وہ لا نہ سکے، اور جب لا نہ سکے تو اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، یعنی ایسا دعویٰ جو عاجز کر دے سامنے والے کو۔ پارہ نمبر 12 میں کہا گیا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں لے آؤ، کچھ نہیں لا سکے تو قرآن سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور آپ جو کچھ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں جو صرف ماننے سے تعلق رکھتی ہیں، عمل سے تعلق نہیں رکھتی، جیسے الف لام میم، جیسے حامیم قاف نون، یہ سب وہ آیتیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں بس، کبھی اس کے ترجمے کے پیچھے آپ جاتے بھی نہیں، بلکہ جو جاتا ہے قرآن اس کو کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہے جو اس کے پیچھے جائے گا۔ آپ بتائیے، جو جاتا ہے اس کو کہتا ہے گمراہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن پاک اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے بڑوں سے ملو، اپنے سمجھانے والوں سے ملو، وہ بھی نہ ہو تھک کر بیٹھ جاؤ، ایمان پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا، کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا۔ آپ کو جو جتنی بساط تھی آپ نے کوشش کیا بس، لیکن آل ان آل جو سمجھنے کی بات کر رہی ہے عورتیں کہیں قرآن میں نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا کہ ڈائریکٹ جبریل انہی کے پاس آئے تھے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، اور پورا 6666 آیتیں پورے ڈیٹیل کے ساتھ، ایسے ہی جیسے باپ ماں نے جہیز دیا پورا ڈیٹیل ہے ان کے پاس، ایسا سڈنلی بول دے رہی کہیں پر اسلام میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کوئی شاذ علمی یا کوئی ایک عورت نے صاف کر آیت نمبر 35 کے حوالے سے قرآن میں سولوشن بتایا گیا، سولوشن کیا، اگر کوئی اختلاف ہو جائے دونوں کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان، تو ایک ادھر سے ہو ایک شخص ادھر سے ہو، دو بھی آ کر کے فیصلہ کریں، یہ تو بتایا گیا، لیکن یہ چلتے پھرتے طلاق دے دو ایسا نہیں، انہیں سے ایک دم صاف پوچھیے۔ اور UCC کا پہلو بھی آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیے گا، میں نے جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ سورہ نساء کے آیت نمبر 35 میں تو اس بات کا تذکرہ ہے، لیکن اسی سے ایک آیت پہلے آیت نمبر 34 میں ہے، اللہ پاک فرماتا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ اب یہاں پر بتائیے مرد عورت ایکول نظر آ رہے ہیں یا مرد اوپر نظر آ رہا ہے؟ اور یہ مولوی ملاؤں کی بات نہیں ہے، الرجالو یہ پلورل کا صیغہ ہے، رجل مانے مرد، اور اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے کیونکہ قبر میں رجل ہی کا لفظ استعمال کیا جانے والا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، رجل مانے مرد، رجل میں ایک مرد کو کہتے ہیں، اور رجال جمع کو، الرجالو شوہروں کو، مردوں کو، قوامون قائم ذمہ دار بنایا گیا ہے، حاکم افسر جو بھی چاہے اب ترجمہ کیجئے، بنایا گیا علی النساء عورتوں پر۔ اب اس میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بتائیے کہ نہیں ہم ایکول پہلو چاہتے ہیں، ایک سا ہم چاہتے ہیں، ایک سرکہ چاہتے ہیں، خالی ایک جگہ جاب کرنے سے ایک سرکہ ہو جاتا، ایک پیسہ کما لینے سے ایک سرکہ کا پہلو ہے۔ قرآن پاک کو مانتی ہو نا، اسلام کو مانتی ہو نا، تمام فقہوں کو چھوڑو، سب کو چھوڑو، آپ قرآن نے ڈائریکٹ کہا ہے آیت نمبر 34 میں کہ مرد تم پر حاکم ہے، اس کا مطلب تم محکوم ہو، یہی تو مطلب ہوا۔ اب اس کو مہذب اعتبار سے کہا جائے تو اس کا تم معنی لے رہے ہو کہ ہم مجبور ہیں، استغفر اللہ،
ہم مجبور ہیں. اچھا یہ بتاؤ کبھی ہم نے شکایت کیا کہ ہم بیمار بھی رہتے ہیں؟ نوٹ کیجیے ہم بیمار بھی رہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے اشارے سے بھی تم کو نماز پڑھنے آ رہا ہے تو پڑھو. شریعت کہتی ہم ناپاک ہو جائیں تو شریعت کہتی چلو اٹھ جلدی سے نہا جا کر کے. لیکن ہماری بہن ناپاک ہو جائے, ہماری بیوی ناپاک ہو جائے تو شریعت کہتی ہے نہ کچھ ہے بس آرام کر. دیکھیے لیکن پھر بھی ہم نے آپ نے کبھی شکایت کیا کہ ارے یار تو ہی ٹھیک ہے, تیرے کو ذرا زیادہ دیا اللہ تعالیٰ نے, ہمارے کو نہیں دیا. کبھی شکایت نہیں کی. کیوں؟ بلیور اسے کہتے ہیں جو آنکھ بند کر کے مانے, بس مانے, فالو کرے اس کو. یہاں پر دیکھیے کتنے ہم کمزور نظر آ رہے ہیں. ہم ناپاک ہو جائے فوراً اٹھ کر نہا کر کے نماز پڑھنے کے لیے حی علی الصلاۃ پر لبیک کہہ دیں. بیوی ہماری پیریڈ سے ہو جاتی ہے تو 7 دن تک 10 دن تک ان کو چھوٹ آ جاتی ہے. بتائیے تو یہاں کون نظر آ رہا؟ شریعت کی کمی میں تم نظر آ رہی ہو. کیسی عورت ہو, کس طرح کی عورت ہو, اس طرح کی لاجک پیش کر رہی ہو. قرآن میں کہیں نہیں ہے. کیا تم سب کو پاگل سمجھائے, سامنے والے کو بیوقوف سمجھائے؟ واقعی سب سامنے والا بیوقوف ہے. لیکن یاد رکھنا یہ مولوی ملاؤں کے لفظ میں اگر تم نے اس وجہ سے مولوی ملاؤں کی توہین کی ہے کہ وہ ریئلٹی آف اسلام پیش کر رہے ہیں, توجہ دینا, تو یاد رکھنا حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی, حدیث پاک کے حوالے اور تشریحات اسلام کے حوالے سے بول رہا ہوں, کہ اگر کوئی بوجہ علم نبوت, توجہ دیجیے, اگر کوئی بوجہ علم نبوت کسی عالم کی توہین کرتا ہے تو کفر صریح ہے. کیونکہ عالم کی جو آپ تعظیم کر رہے ہو یہ اپنے بیٹے اور خاندانی رشتے کی بنیاد پر نہیں, نبی کا علم ہے اس کے پاس, اور نبی کا علم, یہ نبی کا علم ہے اور نبی کی طرف نسبت کرو تو یہ خدا کی وحی ہے. تو شریعت مصطفیٰ کا در حقیقت یہاں پر پس پردہ جو ہے یہ لوگ النگر کر رہی ہے اور یہ پامن کر رہی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. خیر, تو کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ تم ایک کو دکھا کر کے ہمیں زیر نہیں کر سکتے. پاسٹ کو اٹھا لو, پریزنٹ کو اٹھا لو, فیوچر کو اٹھا لو. کھوج کر اسلام پکار کر کہتا ہے ارے تم قرآن حدیث یہ سب کی بات کرتے ہو یا ہر روز آسمان اول پر اپنی شان کے مطابق رب چیخ چیخ کر ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا بتاؤ تو, ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا بتاؤ تو. ایسا مذہب مہذب عطا کرنے والا رب ہمیشہ حقوق کے دینے کے لیے اعلان کر رہا ہو اور تم اسی رب کے کلام پر, کانسٹیٹیوشن پر اور اسلام پر اور قانون پر اس طرح کی مطلب قدے غن لگانے کی کوشش کر رہے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم مر سکتے ہیں ایسے ہی جیسے ابو بکر بھی چلے گئے اسلام بچا, عمر بھی چلے گئے اسلام بچا, سب چلے جائیں گے اسلام کبھی نہیں جائے گا. مسلمان جا سکتے ہیں اسلام بچا رہے گا. اس لیے یاد رکھنا جانے والوں کو اسلام کی مردگی کا نام نہ دینا. اسلام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور رہے گا, اور یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا مذہب ہے. اللہ فرما رہا دیکھیے کہ ہم پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. ایسا بھی بولو میرے حبیب. اور وما انزل علی ابراہیم, اور ان تعلیمات پر بھی, ان چیزوں پر بھی جو چیزیں ابراہیم پر نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاؤ. اب بتائیے ایمان لانے کا مطلب سمجھ رہے؟ سچے دل سے جو حق ہے اس کو مانو, یہی تو مطلب ہے. اب آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کے ماننے, ان کی شریعت کے ماننے, ان کی تعلیمات کے ماننے کے بعد یا ضرورت کیا تھی ہمیں؟ جب آپ کہتے ہو ہمارا نبی کمپلیٹ ہے, اسلام کمپلیٹ ہے, سب کمپلیٹ ہے, کیوں؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ نہیں, حق کو ماننا اور ہے, حق پر عمل کرنا اور. ہم سارے حقوق کو مانتے ہیں. توجہ دیجیے گا, فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اگر مفتی صاحب پوچھے فجر کی نماز پڑھے تھے, چہرہ نیچے کرتے ہوئے آپ کہو گے نہیں پڑھے تھے, لیکن پوچھیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ اسلام میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح ہے, مومن ایمان میں کوئی شک نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ غلطی کا ہم اعتراف کرتے ہیں ضرور, لیکن اللہ رسول کا سودا کبھی نہیں کر سکتے. ایمان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا. تو جو حق ہوتا ہے وہ حق رچا بسا ہے, ہمارے ڈی این اے میں بسا ہوا ہے. اس لیے حقانیت کی بنیاد پر ہمیں پھیرا نہیں جا سکتا. ہم بد عمل ہیں, ہم بے عمل ہیں, ہم غلط کر سکتے ہیں, ہم غصے میں, ہمارے نوجوان شراب کی حالت میں, ہماری یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوتی تو پھر شریعت بتاتی کیوں کہ اگر کوئی غصے میں طلاق دے یا غصہ اس کو یاد نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اس کا مطلب غصہ کو معلوم ہے نا شریعت کو, تب تو بتا رہی ہے. ایسا مسئلہ ہونے والا ہے تب تو. اب یہ سب کو کیسے ختم کر سکتے آپ؟ کبھی ختم نہیں کر سکتے. لکوڈ میں کوئی چیز گر جائے, مطلب گرنے کا پہلو تھا نا شریعت میں, تب تو یہ بتایا نا کہ ایسا مسئلہ ہے. اسی کو کہا تھا میں نے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے وعید سنائی جاتی ہے, اور کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے وعدہ سنایا جاتا ہے. وعید بولتے ہیں سزا کو اور وعدہ بولتے ہیں جزا کو, اور دونوں پہلو ہیں قرآن پاک میں. کیا
جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے، ان کے لیے جنات ہیں، سبحان اللہ، ان کے لیے جنات ہیں۔ اور سنو اعدت للکافرین، اور جو اللہ رسول کو نہ مانے، جو ایمان نہ لائے، جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو دونوں کو بتایا کیا تھی، جہنم ان کے لیے تیار کی گئی، کافروں کے لیے تیار۔ اچھا کافر بولنا یہ کوئی غلطی یا کوئی گناہ یا کوئی مطلب ایسا نہیں، دہشت گردی کا جملہ نہیں ہے۔ کافر عربی ورڈ ہے، کافر کا معنی ہوتا ہے جو اللہ رسول کا کلمہ نہ پڑھے، جو بلیور نہ ہو، جو اللہ رسول کو ماننے والا نہ ہو۔ بس ہم بلیو کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں، تو ہم کو مومن بولنے کی بنیاد پر جب ہم غصاتے نہیں تو کسی کو کافر بولنے کی بنیاد پر بھی غصہ آنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی کافر مومن کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ہاں مومن اگر کچھ کرنا چاہے آپس میں کر سکتے ہیں، تحقیق وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، حضرت عباس نبی کے چچا ہیں، حضرت امیر حمزہ نبی کے چچا ہیں ایک دم، لیکن جب عباس کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ بولتے ہو آپ، امیر حمزہ کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ بولتے ہو، اور سگا چچا ہے ابو لہب، بولتے ہو رضی اللہ عنہ؟ نہیں بولتے ہو۔ کیوں نہیں بولتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے نزدیک ایمانی رشتہ اتنا مستحکم ہے کہ آپ نبی کے بھی رشتے کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ کیوں کہ نبی کا رشتہ جو ہے، اگر کفر و ایمان کا مسئلہ آ جائے تو اس نبی نے خود کہا ہے رشتہ ایمان کو مقدم رکھنا، رشتہ ایمان کو مقدم رکھنا۔ تو ہمارے نزدیک بھی چاہے معاشرہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جہاں کوئی کسی بھی طور سے لنک بھی اگر جا رہا ہے رشتے کا، تو اگر ایمان ہے، ایمان اور اسلام کی بوباس ہے تو ایکسیپٹڈ ہے، چاہے وہ سیاہ ہو، سفید ہو، کالا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب کہیے ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور ان چیزوں پر ایمان لایا جو ہم پر نازل کیا گیا، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، جو اسماعیل پر نازل کیا گیا، جو اسحاق پر نازل کیا گیا، جو یعقوب پر نازل کیا گیا، اور جو ان کے بیٹوں پر نازل کیا گیا، یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ان کے بیٹوں پر نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ، اور ان پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کو دیا گیا توریت، توجہ دیجیے گا، وہ عیسیٰ، اور جو عیسیٰ کو دیا گیا انجیل، والنبیون من ربہم، اور جو نبیوں کی طرف سے، نبیوں کے رب کی طرف سے دیگر نبیوں کو جو بھی چیز دی گئی ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ہے ڈیٹیل آپ کے پاس؟ بتائیے تو ذوالکفل کو کیا دیا گیا، زکریا کو کیا دیا گیا، یسع کو کیا دیا گیا، شمویل کو کیا دیا گیا، حزقیل کو کیا دیا گیا؟ ارے نام ہی بول رہا ہوں تو آپ نیا نام سن رہے ہیں، صحیح ہے نام ہی۔ اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ حبیب ان سب کو جو بھی میں نے دیا ہے آپ اس کی تحقیق میں نہیں، آپ کہیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ بتائیے، اور یہاں لوگ الٹی پلٹی تحقیق کر رہے ہیں، کہیں پر بھی قرآن میں نہیں ہے، تو پھر سورہ طلاق سے نکاح مراد ہے کیا؟ قرآن میں سورہ طلاق ہے نا، پارہ نمبر 28 میں سورہ طلاق ہے، پورا ایک سورہ ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ سورہ طلاق سے طلاق اس کو مراد ہوگا نا، اور اس میں سولوشن کی طرح ایک دم حل کی طرح پیش کیا گیا، کیسے طلاق دینا، کب طلاق دینا، کس طرح طلاق دینا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ طلاق جو ہے آرڈر آف گاڈ ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کی طرف سے قانون خدا ہے۔ اب اس میں 3 2 یہ کوانٹیٹی کے اعتبار سے کوالٹی کو ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے یہی ہے۔ یہ صرف جو ہے یو پی کے الیکشن کی سیاسی ایشوز ہیں، دھیان رکھیے گا۔ اور آپ سب ماشاءاللہ بیدار ہو گئے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے، ولیوں کی کرامت ہے کہ چلو بیدار ہو گئے، بہت سو گئے تھے، اب بیدار ہو گئے الحمدللہ، خدا کرے۔ لیکن یہ بیداری ہماری بہنوں میں آنا، ہماری عورتوں میں یہ بیداری آنا، یہ بیداری اگر ان میں آ گئی نا تو انشاءاللہ رمضان آفر جو ہے، یہ شاپنگ آفر کو وہ نہیں دیکھیں گی، واقعی قرآن کو دیکھیں گی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ قرآن ہی کو پیش کیجئے۔ قرآن میں آگے اللہ فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان بھی ڈیوائڈ نہیں کرتے۔ اور کر رہے ہیں تم اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو یار۔ آیت نمبر 81 میں آپ نے دیکھا کہ امام الانبیاء پر سارے نبیوں کو ایمان لانے کا رب کا آرڈر تھا، اور وہ امام الانبیاء، کیا محبت ہے، تم ہمیں رواداری سکھاتے ہو یار۔ غلاموں کو ماننے کے لیے رب کا حکم ہے، آقا کو کہا جا رہا ہے جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان تمام نبیوں کو جو جو میں نے دیا ہے ان کا اسٹیٹس میری بارگاہ سے نبوت کا ہے، اس لیے ان کو بلیو کیجئے آپ۔ واہ، حقدار کو حق دلانا یہ خدا کی طرف سے طے ہے، مصطفیٰ کی طرف سے طے ہے۔ اس لیے اللہ اور رسول کو واقعی جو مانتے ہیں، توحید اور سنت اور رسالت کو جو مانتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹ وہ بول دیں۔ ہم لوگ اتنا علم ہونے کے باوجود، توجہ دیجیے، علم ہونے کے باوجود یہی کہتے ہیں ہاں بھائی میرے کو تو اتنا علم ہے، باقی پتہ نہیں، ہو سکتا آپ کی تحقیق ہو، میں مزید تحقیق کروں گا، اور یہی صحیح ہے۔ اب آپ سوچئے نا، مطلب یہ کہ عرفہ کا دن ہے، سب جان رہے ہیں، اب جیسے کہ آج سنڈے ہے، سب جان رہے ہیں نا، میں اگر پوچھوں آج کون سا ڈے ہے تو اگر آپ واقعی نہیں معلوم ہوگا تو آپ کہہ دیں گے ادھر ادھر کر کے اچھا
لیکن اگر آپ کو معلوم ہے تو کیا بولیں گے؟ نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تمہیں بہتر جانتے تو آپ سے پوچھا کہیں کو. لیکن رسول پاک کے صحابہ کو جب بھی رسول پاک پوچھتے تھے آج کون سا دن ہے، کیا ہے، تو رسول پاک کے صحابہ یہ کہتے تھے اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. اللہ رسول زیادہ جانتا. اس سینٹینس کا مطلب سمجھتے ہو؟ مطلب ایمان ڈسکس کو نہیں بتاتا. ارے حبیب نے اگر کہہ دیا یہ رات نہیں دن ہے تو واقعی دن نکل آئے گا. ایسا یہ ہوتا تھا، ایسا خوف ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے، قانون میں نہیں ہے. ان سے آپ پوچھئے کہ آپ ان کو کمنٹ کیجئے کہ اسلام میں طلاق کا مسئلہ ٹھیک ہے، ہم ایک دم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے نہیں ہے، لیکن اسلام میں اپنے شوہر کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے دادا کے سامنے، اپنے محرم کے سامنے زینت کرنے کا حکم ہے. تمہیں تلمبا ہار پہن کر کے ہمارے سامنے، یہ میڈیا والوں کے سامنے کون ہے؟ ان کو تمہارا باپ ہے، وہ کون ہے یہ؟ جب قرآن ہی کو فالو کرنا ہے تو سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں دیکھیے آپ، 31 میں دیکھیے آپ، لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں عورتیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے شوہر کے باپوں کے سامنے. یہ سب ڈیٹیل بتایا اللہ پاک. اور میڈیا والے ایک بھی نہیں ہے ان کے، پورا چہرہ دے کر کے، بال کھلا ہوا رکھ کر کے. تمہاری تو آواز بھی عورت تھی، تمہارا بال بھی عورت تھا، تمہاری تو آواز، سب کچھ عورت ہے. عورت کہتے ہیں اس کو جو حفاظت کرے. ارے ایسا عزت کی حفاظت کرے. بیک گراؤنڈ مجھے لگتا ہے تمہارا کوئی نہیں ہوگا، رونے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے خریدوں نے خرید کر کے تم کو لا کر بٹھا دیا ہے. اللہ پاک پھر بھی دعا ہے کہ زندہ ہو تو ہدایت ایمان عطا فرمائے اور عفت ردائے فاطمہ عطا فرمائے. آگے دیکھیے اللہ پاک آگے فرماتا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں سے کسی ایک میں بھی ڈیوائڈ نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے. یہ اللہ کا حکم ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جو میں کہہ رہا تھا بے سوچے سمجھے ماننے کا مطلب دیکھیے نبی کو کہا جا رہا، کیا کہا جا رہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اے حبیب کہیے کہ ہم اس عقیدے اور اس اللہ کے آرڈر پر سرنگوں ہوتے ہیں. غور کر رہے ہیں کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کے لیے ساری کائنات کو سرنگو کرنے کا آرڈر رب نے نیچرلی طور پر فرما دیا ہے. درخت ہو جھک جاؤ، پتھر ہو جھک جاؤ، آسمان ہو جھک جاؤ، ساری مخلوقات کو جس کے در کی طرف جھکنے کا رب کا آرڈر ہو چکا ہے، اس کو کہہ رہا ہے حبیب سارے نبیوں کے تعلیمات، سارے نبیوں کی حقانیت، ان کی صداقت، یہ سب حق ہے. کہو ہم ایمان لاتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم رب کے اس حکم پر جھک جاتے ہیں. کمال ہے، کتنا پیارا بتائیے تصور ہے مذہب اسلام کا عورت کی طرف سے. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کیا کہنا ہے، جملہ بھی ایک دم اللہ تعالیٰ ایک دم چن چن کر کے لایا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ خواہش کرے گا، اور من مانے جو، ابتغاء مانے خواہش کرنا، ابتغاء مرضات اللہ پیچھے بتا چکے، ابتغاء خواہش کرنا. غیر الاسلام یہ تو آسان لفظ ہے، غیر مانے علاوہ، اپوزٹ. اسلام کے علاوہ جو کوئی خواہش کرے گا، مطلب اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور کو چاہے گا. اب آپ بتاؤ شاہ رخ خان نے کس کو چاہا، عامر خان نے کس کو چاہا؟ میں بار بار یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ اسی سب کو بیس بنا کر اصل علماء کو ریجیکٹ کیا جا رہا. توجہ دیں، اصل چہرہ اسلام کو ریجیکٹ کیا جا رہا. میں اس لیے ہر جگہ اس کا نام لے رہا ہوں. عباس نقوی، شاہ نواز حسین، یہ جتنے بھی زرخرید ہیں یہ نام کے ہیں اور انہی کو بیس بنا کر کے دیکھیے ہمارے اسد میاں کے مخالف میں سب سے زیادہ شاہ نواز ہی تو بول رہا ہے، سب سے زیادہ وہ بول رہا. کوئی عالم آج تک نہیں ہے، کوئی عالم نہیں. مطلب یہ ہوا اب اسلام کا ایکسپلینر یہی سب ہم مانے گا، استغفر اللہ. اس لیے میں بار بار تو جو اسلام کے علاوہ جو خواہش کرے گا، بغیر خواہش کے تو کیا نہیں ہوگا شادی. اور بچے کو بھی آرین پارین نام رکھنا، بتائیے تو نہ نبی کا نام ہے، نہ صحابی کا نام ہے، نہ کسی ولی کا نام ہے، نہ صدیق شہداء، نہ کسی کا نام نہیں ہے. بتائیے تو اسلام کے علاوہ ہی تو رسول نے فرمایا تھا کہ میرے نام پر نام رکھنا یا نبیوں کے نام پر نام رکھنا. سبحان اللہ، نام اچھا رکھو. اگر غلط نام ہوتا تھا تو رسول اللہ میٹ دیتے تھے. یغیر الاسم القبیح، یہ جملہ ہے بخاری شریف کا کہ اس میں قبیح یعنی برے نام کو نبی میٹ دیتے تھے. آرین کا معنی استغفر اللہ معاذ اللہ. خیر ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو چاہے گا، کسی بھی دین کو چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے یہ چاہت قبول نہیں کی جائے گی. بات اعلان ہو گیا. اللہ پاک فرما رہا ہے، سپریم کورٹ میں جو قرآن رکھا ہوا وہ فرما رہا ہے. ایسا کہیے
اس طرح کے جملے آپ پیش کیجئے، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے ساتھ، رسول آپ کے ساتھ، اسلام آپ کے ساتھ، سب آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. الحمدللہ ساری روحانیتیں، شہادات اسلام کی جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان تمام شہیدوں کی روحانیت آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ، کیونکہ سب کا انتقال اسلام ہی پر ہوا ہے. اللہ کے رسول کو تو صاف کہا دیا گیا تھا، اے حبیب آپ اس طرح کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میں نماز پڑھوں، حج کروں، زکات دوں، قربانی کروں، جو بھی کروں، مروں، جیوں، یہ سب اللہ کے واسطے. کیا کہنا، سب اللہ کے واسطے. تو یہ ساری روحانیتیں جتنی بھی ہیں، غزوات اسلام، شہیدان اسلام کی یہ تمام شہادتیں یاد رکھیے، یہ سب یہی کہہ رہی ہے کیا کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ خواہش کرے گا وہ صحابی کا بیٹا کیوں نہ ہو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہی تھا نا حضرت امام حسین کا کانسیپٹ، یہی تو تھا کہ ہم بیعت قبول نہیں کریں. کیوں؟ مذہب اسلام کے خلاف تھا. تو قرآن تو یہی کہہ رہا ہے میں ابتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ خواہش کرے گا، اسلام کے علاوہ خواہش کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اور سنیے، ایک تو یہ ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا جس کو آپ کہیں UCC ریجیکٹ بول رہے ہیں، لیکن آگے ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ سن لے آخرت میں وہی گھاٹے میں ہے. ایک دم اعلان ہو گیا نا. تو مذہب اسلام کے بلیور کامیاب ہے اور مذہب اسلام کے علاوہ یہ گھاٹے میں. ایک دم صاف ہو گیا. تو جو کوئی بھی شریعت محمدی کے خلاف گیا، جو کوئی بھی اسلام کے خلاف جائے گا، جو کوئی بھی قرآن کے خلاف جائے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہمارا باپ دادا، ارے نبی کے چچا پر ہم ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں سگے، اور ہم کیا قرآن کہہ رہے تبت یدا ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. ارے باپ رے، اتنی بڑی بددعا، اتنی بڑی ہلاکت کا پہلو. تو آپ کیا کہہ سکتے؟ لہٰذا جو کوئی بھی اسلام کے خلاف جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو آپ کا ضمیر ایمان در حقیقت رب بلوا رہا ہے. آپ جو یہ سب جملہ بول رہے ہیں نا، ہم اسلام کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے، اسلام کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے، جانتے ہیں یہ وہی پہلو ہے. اللہ پاک بولا تھا نا کہ قرآن نے ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. واہ 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 واہ، حفاظت کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ اس قرآن کی کون سے مفہوم کو کس وقت تیرے دل میں ڈال دیں گے. آج آپ دیکھیے ہزاروں کے مجمع میں لاکھوں کے مجمع میں ایک زبان میں کیوں ہم شریعت میں انٹرفیئر نہیں، شریعت میں مداخلت نہیں چاہ رہے، یہ سب جملے کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ جملے تو الفاظ تو آپ کے ہیں، لیکن یہ احساسات یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. رب نے کہہ دیا تھا کہ اسلام کے خلاف فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں قبول کیا جائے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں وہی لوگ گھاٹے میں ہیں. ایک دم طے ہو گیا کہ اب جو کوئی قرآن کو اپنا بیس آف اسلام سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہی ہیں، ان عورتوں سے بھی کہیے اسلام کے علاوہ کسی بھی دین دھرم کے حوالے سے تم جو آ رہی ہو، بتاؤ سیریل میں آنا یہ کون سا اسلام ہے؟ ایک دم چھوٹی سی فلم میں آنا یہ کون سا اسلام ہے؟ جرنلسٹ بننا ہم نہیں کہتے، لیکن سیریل میں آنے کی تو اجازت واقعی اسلام نہیں دیتا. صحیح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سیریل میں تم کنواری رہتی ہو، ماں کا رول ادا کرتی ہو، دھیان دیجیے گا، بہن رہتی ہو، بیوی کا رول ادا کرتی ہو، دھیان دیجیے گا. ابھی بچے بھی نہیں ہیں اور جا کر کے اچھا مسلمان نام کے بھی ہیں بہت سارے لوگ، اور جا کر کے وہاں اگنی کے ذریعے شادی کر رہے ہیں. کیا ہے؟ تو سیریل میں تو کسی بھی حال میں اجازت نہیں، فلم میں تو کسی حال میں اجازت نہیں. تو ایسے لوگوں کو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، جو بھی اسلام کے علاوہ اپنے قدم کو بڑھائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ تو دنیا میں وہ مردود الشہادت، وہ مردود ہے اور مقبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہی گھاٹے میں. یا اللہ، آگے دیکھیے فرماتا ہے اللہ پاک آیت نمبر 85 میں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیسے اللہ ہدایت پر رکھے گا ایسے لوگوں کو. کتنے آسان ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھے گا ایسے لوگوں کو. کفروا، جو کفر کرے، جو کفر کرے بعد ایمان کے بعد. اچھا یہاں پہ دو پہلو بھی ہیں، ایمان کے بعد. اچھا آپ پوچھیے اب شاہ رخ خان سے کلمہ کیا ہے تمہارا؟ وہ یقیناً بولے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقیناً یہی بولے گا، یہی بولے گا. تو اب بتائیے، تو جب یہ کلمہ تمہارا یہ ہے، اب ایسے ہی اللہ پاک کہہ رہا ہے ارے کیسے ہدایت دے گا تجھ کو؟ کلمہ پڑھ رہے ہو، میرا کام کر رہے ہو کفر کا. اب وہی کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کیسے اللہ ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو کفر بھی کرے اور ایمان کا جملہ بھی پڑھے. ارے ایمان کا جملہ بھی پڑھے، ایسے کیسے دے سکتا ہے؟ آگے فرما شہیدوا ان الرسول حق، اور گواہی بھی دیتا ہے کہ رسول حق ہے. بول رہی ہے نا، ارے رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، وہ تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن رسول کو حق بھی مان رہے ہیں، سب کچھ بول رہے ہیں،
لیکن بات آ رہی ہے تو یہ سورج کو تو مان رہے ہیں، روشنی کو نہیں مان رہے، یا روشنی کو مان رہے ہیں، سورج کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ہے۔ اب پورے ڈرام پانی میں اتنا بھی پیشاب ملائے تو گیا ہوتا کہ نہیں؟ ایک دم ایسے ہی ہے ایمان اور کفر کا مسئلہ۔ وشہدوا، اور لوگ گواہی بھی دے رہے ہیں، ان رسول حق، کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، جبکہ وہی رسول ان کے پاس واضح دلائل اور واضح معجزات لے کر کے آئے۔ کیا کبھی بھی ابو جہل سے ہم پوچھتے ہیں کیا مصطفیٰ نے تیرے اوپر ظلم کیا؟ تاریخ کا ایک صفحہ بھی اٹھا دیجیے، بلکہ ایک پہلو ایسا بھی قرآن میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، نابینا ہے، صرف مصطفیٰ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا تھا تو اللہ پاک نے کہا نہیں، آپ کا منصب رحمت نہیں کہتا ہے کہ آپ چہرے سے پھیریے۔ توجہ دے رہے، جبکہ وہ ایمان والے ہیں تو منصب رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر، توجہ دیجیے گا، بشری تقاضے کے طاری ہونے کی بنیاد پر اگر آپ نے چہرہ پھیر لیا تھا، اچھا چہرہ بھی اس لیے نہیں پھیرا تھا کہ کوئی اپنے پرسنل معاملے میں تھے، سرمدان عرب کے بڑے بڑے عرب کے رؤوسا کے پاس تبلیغ فرما رہے تھے اور یہ تو غلام تھے نا، تو اگر ان کی طرف توجہ دیتے تو وہ بڑے بڑے عرب والے بفر جاتے کہ مطلب ان کی خاطر ہمارے کو چھوڑ دی، ان کی خاطر ہمارے کو چھوڑ دیے، تو اس بنیاد پر مطلب وہاں بھی اسلام ہی تھا، لیکن اللہ پاک نے کہا نہیں، ہمیں بڑا چھوٹا دنیا کے اعتبار سے نہیں چاہیے، جو میرا اور جو تیرا ہے وہ گرچہ قریب ہے، نابینا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ یہ بڑے چھوٹے سرمدان یہ سب آپ لحاظ کر رہے ہیں، میں نہیں کرتا، جو آپ کا ہے، جو میرا ہے، جو اسلام کا ہے، جو شریعت کا ہے، وہی ہے میرا، وہی ہے سب سے بڑا، وہی ہے آخرت اور دنیا دونوں میں کامیاب۔ کیا کہنا، کیف یہد اللہ قوم کفروا وحق جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر۔ میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ ابو جہل پر کوئی پریشر نہیں، ابو جہل پر پریشر ڈالنا ہوتا تو ابو جہل کو خود ایک بات کا اعتراف ہے کہ سورہ الانعام میں آپ دیکھیں گے 78 میں یا 87 میں پارہ نمبر 7 میں کہ ابو جہل اور اخنس بن شریف یہ دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تنہائی میں، ایک دم جنگل میں دونوں بیٹھے ہوئے، اور بیٹھ کر کے اچانک جو ہے ابو جہل سے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یار، یہاں تو کوئی نہیں ہے، ایک دم سچ سچ بولنا، محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ایسا پوچھ رہے ہیں، ایک دم سچ سچ بولنا، محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سورہ الانعام آیت نمبر 33 میں محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کی قسم تفسیر جلانی اور دیگر تفسیر کتاب میں دیکھیے گا تو ابو جہل نے اس وقت ایک جملہ کہا، واللہ انہ لصادق، قسم کھا کر کہا ہے کہ محمد سچے۔ اچھا یہ بات جو ہے مصطفیٰ اپنے گھر میں ہے، توجہ دیجیے گا، مصطفیٰ اپنے گھر میں، یہ دونوں اپنے بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 33 لے کر کے کیا ہے اس میں، قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ سمجھیے گا کہ UCC کو اور یہ مسلم پر رسول اللہ پر جو مداخلت ہے اس کو بھی سمجھیے گا۔ اللہ پاک نے بھیجا اور اس کا ترجمہ سنیے کہ اے حبیب، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ لوگ جو آپ کے خلاف بولتے ہیں تکلیف ہوتی ہے نا، سنیے ابھی بھی آپ کے خلاف بول رہے ہیں دو جنے، لیکن آپ کے خلاف نہیں بول رہے، سنیے فَإِنَّهُ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو جھوٹا نہیں بول رہے ہیں، یہ آپ کو جھوٹا نہیں بول رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کی ذات کو تو 100% سچا مانتے ہیں۔ واہ، رو رو کر مصطفیٰ خوش ہوئے تھے جب یہ آیت اتری، ارے یعنی مجھے نہیں جھٹلاتے ہیں یہ لوگ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ صرف اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو آج بھی دیکھیے، آج بھی محمد اس بیس پہ یہ لوگ بول رہے ہیں محمد صاحب بڑے اچھے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ یہ ہے، کبھی شنکراچاریہ کے ذریعے سے، کبھی سوامی کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے یہ بلوایا جا رہا ہے۔ آپ اس کو دلیل مت بنائیے، قرآن کمپلیٹ ہے، آپ کا دلیل اس میں الحمدللہ موجود ہے، ان کو دلیل مت بنائیے، یہ بلوایا جا رہا ہے۔ جب محمد اچھے ہیں تو ان کی بات بھی اچھی ہوگی، بات کے حوالے سے کیوں لایا جا رہا ہے؟ طلاق یہ محمد کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، لہذا قرآن نے ایک لاجک دیا ہے کہ سنو، ذات محمد کو تو یہ 100% سچا مانیں گے، لیکن جو شریعت محمدی ہے اس حوالے سے انکار کریں گے، تو رب نے ایک بیس دے دیا، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جو ایسے ہوں گے وہ ظالم ہیں۔ مودی جی ظالم ہے، قرآن کی شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، اور جو ان کا کسی بھی طور پر کسی بھی زاویے سے یہ حق ہی نہیں تھا ان کا۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، انہیں ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ پاک انہیں ہدایت نہیں دے گا، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، بلکہ سنیے اولئک جزاؤہم،
بلکہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بلکہ ایسے لوگ جو شریعت کے آڑ میں مصطفیٰ جان رحمت اور شریعت محمدی کی آڑ میں اللہ اور رسول کو ریجیکٹ کرنا ان کا جو مشن ہے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور سارے مقربان بارگاہ کی لعنت ہے. اور سنیے خالدین فیہا، اس لعنت میں، ارے یہ حکومت 5 سال کی ضرور ہے، لیکن اگر اس حکومت میں انٹرفیئر کیا تو لعنت قیامت تک کے لیے. خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر کوئی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. ولا هم ينظرون، اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا تک نہیں. یہ ترجمہ، دیکھے گا تک نہیں. تو نے اس شریعت کو جس شریعت میں ساری شریعتوں کا لحاظ کیا گیا، ساری صاحبان شریعت کا لحاظ کیا گیا، سب کو اس کا حق دیا گیا. آج تم طلاق کے مسئلے پر بول رہے ہو. بتاؤ ایکول کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی اور بہن کو ایک برابر دینا چاہیے، ہے نا؟ اب 2 گھر ہے باپ کا تو ایک گھر دے دینا چاہیے. یہی تو ہے نا، یہی تو ایکول کا مسئلہ ہوگا. لیکن قرآن پاک 28 سورہ نساء میں آیت نمبر 10 یا 11 میں اللہ فرماتا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ پاک حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تم مردوں کو 1 روپیہ دو، عورتوں کو 8 آنا. 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کو ہونا، یہ اللہ کا آرڈر. اب اگر اس کے بعد تو یہی کہیں گے وہ، اسی لیے آئلی کا لفظ جو آ رہا ہے نا، آئلی سے مراد یہی ہے. وراثت کے مسئلے پر بھی یہ انٹرفیئر کر سکتے. ارے ہاں جی، ارے ایسا کیسے ہوتا ہے جی، بہن کو برابر، ان کو برابر، ان کو برابر. نہیں، ایکول کا جو مطلب ہوتا ہے کہ عورتوں کو اس کا حق ملا ہے اور یکساں حق ملا ہے. کبھی علماء سے آپ نے سنا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو عورتوں کا اسٹیٹ، جو اس کا مقام تھا، اس مقام کے حساب سے اللہ نے برابر ان کو دیا. یہ مطلب، یہ نہیں کہ مرد اور عورت کو ایک دم برابر دیا ہے، ایسا نہیں. ارے جب پیدا ہی برابر نہیں کیا ہے، ایک پسلی کم ہے عورت کے اندر، صحیح ہے، ایک پسلی تو لے لی ہے ہمارا. تو اللہ پاک نے نیچرلی طور پر کمی رکھا ہے اس کے اندر. اس لیے خبردار کسی بھی زاویے سے، UCC سے یہ تو لاگو کر ہی نہیں سکتے، یہ کسی بھی زاویے سے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ پاک فرماتا جو ایسا انٹرفیئر کریں گے اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان پر کوئی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور ان کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. اب جو ہے پیراگراف چینج کر کے 2-3 آیت ہے، اس کو آئندہ انشاءاللہ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ شریعت محمدی پر قائم رکھے، دائم رکھے، زندہ رکھے. ہم سب کو اپنے اسلام کی تابعداری، اپنے شریعت کی تابعداری میں زندہ رکھے. ہم مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، بڑوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم